ڈاکٹر کی بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں کتنی ہی دیر سن کھڑا ڈاکٹر کو دیکھتا رہ گیا۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ ڈاکٹر کہنے لگا، ہم نے پوری تحقیق اور ٹیسٹ کے بعد ہی یہ رپورٹ بنائی ہے جس کے مطابق آپ کا بیٹا انسانی مردار گوشت کھاتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج اس کی یہ حالت ہوئی ہے کہ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے رونگٹے کھڑے کر رہے تھے۔ میری بیوی تو مارے خوف کے کانپنے لگی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگی، عرفان، آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا کسی مردہ انسان کا گوشت کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت گھر پر ہی میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ فرحان کی عادت تھی کہ وہ صحن کے کچے حصے میں بیٹھ کر مٹی کھود کر کھاتا رہتا تھا، مگر یہ سب آخر ممکن کیسے تھا؟ میری بیوی صدمے سے رونے لگی تھی۔ میں خود جو سوچ میں گم تھا، جب بیوی کے منہ سے یہ سنا تو ہل کر رہ گیا۔ دماغ میں ایک ساتھ کئی جھماکے ہوئے تھے۔ کہیں میرا وہ برسوں پہلے کا راز ہی تو میرے بیٹے کی اس حالت کا ذمہ دار تو نہ تھا؟ میں اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچ کر رہ گیا۔ دماغ میں بس ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ میرا بچہ انسانی گوشت کھاتا رہا ہے اور آج اسی وجہ سے وہ اس حالت میں پہنچ چکا ہے۔ میں حواس باختہ سا واپس گھر لوٹا اور گہرے سانس خارج کرتا ہوا زمین پر بیٹھ کر دھارے مار مار کر رونے لگا۔ مجھے میرا بچہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز تھا۔ آج اس کی یہ حالت صرف اور صرف میری وجہ سے ہوئی تھی۔ میں روتا ہوا چلتا اس زمین تک آیا جہاں میرا بچہ اکثر بیٹھ کر کھیلا کرتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس زمین پر ہاتھ پھیرا اور پھر جب ذرا مٹی ہٹائی تو جو منظر سامنے آیا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں چیخ کر کئی قدم دور گرا تھا کیونکہ سامنے میں نفرت بھری نظروں سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ رہا تھا جو میرے ابا کی بغل میں کھڑی تھی۔ میں نے سینے سے لگائی اپنی ماں کی تصویر کو مزید خود سے بھینچا اور گھور گھور کر ابو کے ساتھ کھڑی سرخ جوڑے میں ملبوس ان کی دلہن کو دیکھنے لگا۔ میری ماں کی وفات کو ابھی صرف چند ماہ ہی گزرے تھے اور ابو نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ عورت جو اب میری سوتیلی ماں تھی چلتے ہوئے میرے پاس آئی اور اپنے مہندی والے ہاتھوں سے مجھے پچکار کر بولی، عرفان بیٹا، میں سجیلا ہوں، آپ کی نئی ماما۔ اس کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میں غصے سے اسے خود سے دور کرتا ہوا بولا، چپ کر جاؤ، تم میری ماں نہیں ہو سکتی۔ میری ایک ہی ماں ہے جو مر چکی ہے۔ میں ابو کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کو اپنی ماں تسلیم کروں گا۔ میں بدتمیزی کر چکا تھا۔ ابا مشتل سے بولے کہ عرفان، یہ کیا طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا؟ تم بڑوں کا ادب بھی بھول چکے ہو۔ یہ مت بھولو وہ ماں نہ سہی مگر تمہاری ماں کی عمر کی ہے۔ مگر میں کچھ بھی سنے بغیر روتا ہوا کمرے میں چلا آیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس دن سے ہی مجھے میری سوتیلی ماں اور ابو سے نفرت ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سوتیلی ماں سجیلا بری تھی، بلکہ وہ تو میرا بہت خیال رکھا کرتی تھی، میری ہر ضرورت کو پورا کرتی۔ میں بدتمیزی سے بات کرتا، اس کے باوجود اس نے آج تک مجھے ڈانٹا نہیں تھا۔ ابو انہیں لائے اسی لیے تھے کہ وہ میری ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ در حقیقت وہ میرے ابو کی خالہ زاد تھیں جو بہت ہی امیر تھیں۔ میرے ابو پر تو جان وارتی تھیں، مگر ابو نے میری ماں سے شادی کر لی اور اب قسمت کی کرنی یہ تھی کہ میری ماں کی وفات کے بعد ایک بار پھر وہ میرے ابو کی زندگی میں شامل ہو چکی تھیں۔ میں تو بس اسی موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کوئی غلطی ان سے سرزد ہو اور میں انہیں گھر سے نکال سکوں، مگر وہ ایسا کوئی بھی موقع مجھے دیتی ہی نہ تھی۔ ایک روز میں نے جان بوجھ کر بڑی ہی ہمت دکھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر خروچ کے یوں نشان بنائے جیسے مجھے بے دردی سے مارا گیا ہو، اور پھر ابو کے آنے سے پہلے کمرے میں بیٹھ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ جب ابو گھر آئے اور مجھے روتا دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ میرے پاس آ کر سوال کرنے لگے تو میں نے اپنے خروچ زدہ ہاتھ ان کے سامنے کر دیے۔ میرے ہاتھوں پر زخم دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ آج آنٹی نے مجھے بہت مارا۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر فریج سے پھل نکال کر کھا لیے۔ ابو نے جب مجھے سسک سسک کر روتے دیکھا تو وہ بھی غصے میں آ گئے۔ وہ لم بھینچ کے کہنے لگے، کیا یہ سب سجیلا نے تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تمہیں اس سے پوچھ کر کچھ کھانے کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ بیٹا یہ گھر تمہارا اپنا ہے۔ مگر میں مزید ناٹک کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کے جانے کے بعد مجھ پر جو گزرتی ہے وہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ سوتیلی ماں کبھی سگی نہیں ہو سکتی۔ میں مزید جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے بولا کہ میں تو اپنی مرضی سے کچھ کھا بھی نہیں سکتا۔ وہ خود مزے سے جو دل میں آئے کھا لیتی ہیں اور مجھے باسی کھانا اور روٹی دے دیتی ہیں۔
جیسے میں اس گھر کا مالک نہیں بلکہ نوکر ہوں۔ میرے الفاظ ابو کے دل پر لگے تھے۔ وہ سیدھا آنٹی کے کمرے میں گئے اور پھر دونوں کی لڑائی کی آوازیں باہر تک آنے لگیں۔ وہ ہر بار یہی کہتی رہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر میں تو انہیں ابو کی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ آخر اپنی ماں کی جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتا تھا؟ دھیرے دھیرے ان دونوں میں دوریاں آنے لگیں اور یہی بات میرے لیے خوشی کا باعث تھی۔ آنٹی اب پریشان رہنے لگی تھیں، مگر اس کے باوجود وہ میرا بہت خیال رکھتیں۔ ابو اور آنٹی کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر مجھے جلن سی ہونے لگتی تھی۔ جب بھی دونوں کا رویہ بہتر ہونے لگتا میں پھر کچھ ایسا کر دیتا کہ ابو ان سے بدگمان ہو جایا کرتے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور میں بڑا ہو گیا، مگر افسوس یہ نفرت دل سے کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی گئی تھی۔ اب تو میں کھلم کھلا آنٹی سے بدتمیزی سے بات کیا کرتا، انہیں دھمکیاں دیا کرتا کہ چلی جاؤ میرے ابو کی زندگی سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، مگر وہ ہر بار یہی کہتی کہ اسے میرے ابو سے محبت ہے اور میرے لیے بھی وہ نرم گوشہ رکھتی ہیں، لیکن مجھے فرق ہی کہاں پڑتا تھا۔ ایک بار جب میں کالج سے واپس آیا تو ایک ایسی بات سننے کو ملی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ سوتیلی ماں کسی سے فون پر بات کر رہی تھیں اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ سوتیلی ماں پر بدکاری کا الزام لگا کر ابو کی زندگی سے نکال دیا جائے۔ ایسا کہتے ہوئے ایک بار بھی میری روح نہیں کانپی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں اس منصوبے پر کام کرتا مجھے کچھ ایسا سنائی دیا جسے سن کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ تو کسی وکیل سے بات کر رہی تھیں۔ آنٹی کے ابا کی وفات کو ابھی 20 دن گزرے تھے اور وصیت کے مطابق ساری جائیداد ان کے نام کر چکے تھے، کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں۔ میں نے جب یہ الفاظ سنے تو میں خوشی کے مارے پھولے نہ سمایا۔ میں تو یہ بھول ہی چکا تھا کہ میری سوتیلی ماں اس قدر امیر بھی ہے۔ میرے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ چمکی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ اب آنٹی کی ساری جائیداد اپنے نام کر کے چھوڑوں گا۔ اس پر میں نے کام بھی کرنا شروع کر دیا، دھیرے دھیرے ہی صحیح، مگر میں یوں باور کرانے لگا کہ جیسے میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اب سنبھلنا چاہتا ہوں۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا رویہ آنٹی کے ساتھ ٹھیک کرنا شروع کر دیا اور ان سے جھوٹ موٹ کی معافی بھی مانگی تاکہ ان کا دل میرے لیے صاف ہو جائے۔ آنٹی میرے اس رویے پر بے حد خوش تھیں، وہیں ابو بھی ہمیں ایک ساتھ خوش دیکھ کر خوش رہنے لگے تھے۔ ایک روز ابو کی طبیعت بگڑنے لگی، انہیں سینے پر شدید جکڑن محسوس ہونے لگی۔ میں اور آنٹی ابو کو اسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے ان کا چیک اپ اور علاج کیا تو جو بیماری سامنے آئی وہ سن کر ہمارے ہوش اڑ چکے تھے۔ میری تو آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ جو بھی تھا، مگر میں اپنے ابو سے بے تحاشا پیار کرتا تھا۔ بھلا میں انہیں تکلیف سے خود سے دور جاتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ میرے ابو کو ایک جان لیوا بیماری لگ چکی تھی اور وہ چند ہی دنوں کے مہمان تھے۔ یہ بیماری لاسٹ سٹیج پر تھی اور اب اس کا علاج بالکل بھی ممکن نہ تھا۔ آنٹی تو جب ابو کی رپورٹ دیکھنے لگیں تو بے تحاشا روئیں۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابو اس حال تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آخر وہ میرے ابو سے پیار بھی تو بے تحاشا کرتی تھیں۔ ابو نے مجھے ہدایت کی کہ میرے جانے کے بعد اپنی سوتیلی ماں کا خیال رکھنا۔ ابو زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے اور وفات پا گئے۔ ان کی وفات کا صدمہ میرے لیے انتہائی بڑا تھا۔ آنٹی تو جیسے ہنسنا ہی بھول چکی تھیں۔ سارا دن ابو کا نام لے کر روتی رہتیں اور انہیں یاد کرتی رہتی تھیں۔ چند دن تو میں بھی ابو کے صدمے میں رہا، مگر پھر میرے من میں لالچ جاگنے لگا۔ میرے دل میں میری ماں کی محبت اور سوتیلی ماں کی نفرت ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ میں تو اس عورت کو اپنے گھر میں کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جو تھوڑا بہت لحاظ تھا وہ صرف اور صرف میرے ابو کی وجہ سے تھا۔ اب تو ابو بھی دنیا میں موجود نہیں رہے تھے۔ آخر اب میں کیوں ان کا لحاظ کرتا اور انہیں اسی گھر میں رکھتا؟ میں جانتا تھا وہ کروڑوں کی جائیداد کی مالک بن چکی ہیں۔ میں نے اس رات یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں ان کی ساری جائیداد لے کر انہیں گھر سے نکال کر رہوں گا۔ اب مزید اچھائی کا ڈھونگ کرنا بیکار تھا۔ اگلے ہی روز میں آنٹی کے پاس گیا اور جا کر 2 ٹوک لہجے میں کہنے لگا کہ آنٹی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جائیداد میں مجھے بھی حصے دار بنائیں۔ آنٹی کی تو ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اس جائیداد پر میرا حق ہے، بھلا میں تمہارے نام کیوں کر دوں؟ میں نے بغور انہیں دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ آپ تو بہت دعوے کرتی تھیں کہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں اور ماؤں جیسا پیار دیتی ہیں، تو اب جب آپ کا سگا بیٹا آپ سے جائیداد مانگ رہا ہے تو آخر کیوں آپ انکار کر رہی ہیں؟ کیا آپ کے دل میں منافقت چھپی ہے؟ یہ ابا کے سامنے صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے مجھ سے پیار کیا کرتی تھیں۔ آنٹی نے میرے الفاظ سنے تو دنگ رہ گئیں اور پھر پھیکا سا مسکرا کر کہنے لگی کہ میں نے تو ہمیشہ سے ہی تمہیں اپنا بیٹا سمجھا تھا، مگر کیا تم نے مجھے اپنی ماں سمجھا؟ اگر تم مجھے بھی اپنی ماں کی طرح کا درجہ دیتے اور پیار دیتے
تو میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ ساری جائیداد تمہارے نام کر دیتی، مگر اب تمہارے اندازوں سے میں اچھی طرح واقف ہو چکی ہوں۔ اب یہ جائیداد میں کسی راہ چلتے شخص کو دے دوں گی، مگر تمہیں نہیں دوں گی۔ آنٹی کے الفاظ میرے تن بدن میں آگ لگا چکے تھے۔ وہ کیسے مجھ سے اس لہجے میں بات کر سکتی تھیں؟ میں خاموشی سے ان کے الفاظ سنتا رہا اور پھر سخت لہجے میں تنبیہ کرتا ہوا بولا کہ اگر آپ نے اپنی جائیداد میرے نام نہ کی تو آپ کا وہ حشر کروں گا کہ آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ آنٹی مجھے دھکے دے کر اپنے کمرے سے نکال چکی تھیں اور کہنے لگی کہ دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا۔ یاد رکھنا، میں تمہارے مرحوم باپ کی بیوی ہوں۔ مگر مجھ پر تو جیسے جنون سوار ہو چکا تھا۔ میں اس گھر کو اور اس گھر کی موجود ہر چیز پر اپنی حکمرانی سمجھنے لگا تھا۔ نہ جانے مجھ پر اس وقت کیسا شیطان غالب ہو چکا تھا کہ میں بس اسی سوچ میں مگن تھا کہ ہر حال میں وہ کروڑوں کی جائیداد چاہیے، پھر تو مجھے پڑھنے لکھنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ میں اسی جائیداد سے اپنی اور اپنی نسلوں کو سنوار سکتا تھا۔ اگلے روز ایک بار پھر میں نے انتہائی نرم لہجے میں آنٹی سے کہا کہ آنٹی اپنی جائیداد میرے نام کر دیں۔ میں آپ کا اکلوتا وارث ہوں، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، سب کچھ میں ہی ہوں۔ مگر آنٹی نے جائیداد دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے شدید غصہ آیا تو میں نے اگلے ہی پل آنٹی کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ کھا کر وہ زمین پر گر چکی تھیں اور میری جانب حیرت سے دیکھنے لگیں۔ وہ غصے سے میری جانب بڑھیں تاکہ مجھے تھپڑ مار سکیں، مگر میں انہیں اپنی گرفت میں پکڑ چکا تھا اور انہیں دھمکاتے ہوئے بولا کہ آئندہ میرے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ عورت ذات تھی سہم کر رہ گئی، مگر پھر بھی ہمت کر کے بولی کہ تم یہی چاہتے تھے نا کہ میں گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں، اس لیے میں اب یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر تمہیں ایک پائی بھی نہیں دوں گی۔ میں نے آنٹی کو زبردستی پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اپنی جائیداد تو آپ میرے نام کر کے ہی جائیں گی، اس کے بعد چاہے پہاڑ میں جائیں یا دوسری دنیا میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنٹی نے مجھے دھکا دیا اور اپنا سامان پیک کر کے اس گھر سے جانے لگیں، مگر میں نے انہیں کمرے میں بند کر دیا اور بولا کہ جب تک آپ اپنی جائیداد میرے نام نہیں کریں گی میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ آپ کا کھانا پانی بھی آج سے بند ہے، جب تک کاغذات پر انگوٹھا نہیں لگائیں گی یہیں کمرے میں بند رہیں گی۔ میں تو بالکل ہی سفاک دل ہو چکا تھا، مجھ پر تو جیسے بھوت سوار ہو چکا تھا، ایک ہی رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ میرے نام جائیداد کریں۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے اور سوتیلی ماں کمرے میں بند بھوکی پیاسی تڑپتی رہی اور مجھ سے کہتی رہی کہ عرفان دروازہ کھولو، میں مر جاؤں گی، مجھے 2 گھونٹ پانی دے دو، میرا حلق خشک ہو چکا ہے۔ مگر میں نے ایک ہی شرط رکھی کہ مجھے میری جائیداد دیں ورنہ بھوکی پیاسی مر جائیں۔ میں تو اس جائیداد کے کاغذات بھی تیار کروا چکا تھا اور یہ سوچ چکا تھا کہ اگر سوتیلی ماں نے سیدھے طریقے سے جائیداد میرے نام نہ کی تو میں خود ان کے ہاتھ کا انگوٹھا لگا لوں گا، اس کے بعد سوتیلی ماں میرے لیے کسی قابل نہیں رہے گی۔ تیسرا دن شروع ہوا تو کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی، یوں لگتا تھا جیسے سوتیلی ماں مر چکی ہے۔ مجھے تشویش ہونے لگی، کہیں مر ور گئی تو مجھ پر بلا وجہ کا کیس بن جائے گا۔ ویسے تو اب اس کے آگے پیچھے کوئی رہا نہیں تھا جو اس کی خبر گیری کر سکتا۔ میں نے جب دھیرے سے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کمرہ تو بالکل خالی تھا، وہاں تو کوئی موجود ہی نہ تھا۔ میں نے جو ہی اندر قدم رکھا اور آنٹی کو آواز دی تو اگلے ہی پل مجھے اپنے عقب سے پیروں کی چاپ سنائی دی اور پھر آنٹی نے میرے سر کے پچھلے حصے پر گلدان سے وار کر دیا۔ میں چیخ کر زمین پر گر چکا تھا، میرا سر پیچھے سے پھٹ چکا تھا، خون کی پھوار نکل کر میرے کپڑوں کو بھگو چکی تھی۔ میں زمین پر گر کر کرانے لگا اور آنٹی کو گالیاں دینے لگا۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ میں نے ہمت کر کے آنٹی کو پکڑا، وہ گھر سے باہر جانے والی تھی اور پھر اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اندھا دھند تشدد شروع کر دیا اور گلا دبا کر اس کا سانس روک دیا۔ وہ ہانپنے لگی تھیں مگر مجھے تو آج اس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا، وہ تو میرا ہی قتل کرنے والی تھیں۔ آخر میں اسے دوسرا موقع کیوں دیتا؟ میں نے فوراً کچن سے ایک تیز دھار چاقو لایا اور پھر بغیر دیکھے سنے آنٹی کے پیٹ میں کئی وار کر دیے۔ میں اندھا دھن ان کے پیٹ اور سر پر وار کیے جا رہا تھا۔ وہ درد سے چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں۔ میں نے صرف ان کا ایک ہاتھ سلامت چھوڑا تھا، جس کا انگوٹھا میں نے اپنے کاغذات پر لینا تھا۔ وہ ادمری ہو چکی تھیں، ان میں ابھی بھی سانسوں کی تھوڑی بہت رمق باقی تھی اور پھر میں نے وہ کیا کہ انسانیت کی روح تڑپ جائے۔ کاغذات پر انگوٹھا لینے کے بعد میں نے آنٹی کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پورے صحن میں پھینک دیے۔ میں انہیں قتل تو کر چکا تھا، مگر جب دھیرے دھیرے میرا غصہ کم ہوا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس لاش کو اب کہاں دفناؤں گا؟ باہر لے کر گیا تو لوگ دیکھ لیں گے اور مجھ پر اچھا خاصا کیس بن سکتا ہے، اس لیے سوچو بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس لاش کو یہیں دفن کروں گا۔
میں نے صحن میں کئی جگہ گڈھے کھودے اور پھر ان کے جسم کے مختلف اعضاء کو علیحدہ علیحدہ صحن میں دفنا دیا اور مٹی کو سیدھا کر کے یوں کر دیا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، آخر کو ساری جائیداد کا مالک بن چکا تھا۔ مگر ہاں، اس قتل کے بعد کئی روز تک میں سکون سے سو نہیں پایا تھا۔ میں تو امیر ہو چکا تھا، مجھ میں انا اور تکبر بھی بڑھنے لگا۔ میں نے ایک اچھی سی لڑکی کو دیکھ کر اسے شادی کر لی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ انتہائی اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ ہماری زندگی خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں ایک پیارے سے بچے کا باپ بن گیا۔ میری تو جیسے وہ کل کائنات تھی، اسے دیکھ کر ہی میں خوش ہوا کرتا تھا اور اسے روتا دیکھ کر میں تڑپ اٹھتا تھا۔ وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوا تو اسے مٹی سے کھیلنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اسے مٹی کی لت لگ چکی تھی۔ وہ اکثر صحن کے کچے حصے میں چلا جایا کرتا اور پھر وہاں پر اس مٹی کو کھود کر کھانے لگتا۔ میں اور میری بیوی کئی بار اسے منع کر چکے تھے، ڈانٹ چکے تھے، مگر اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کر ضرور چلا جایا کرتا اور مٹی سے کھیلتا رہتا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا تھا کہ ایک روز میرے بچے کی طبیعت شدید خراب ہونے لگی اور پھر جو ہوا، میری روح لرز گئی۔ یہ سارا واقعہ ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں چلا تھا۔ اس واقعے کو 5 برس بیت چکے تھے، مگر حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ 5 سال گزر جانے کے باوجود آنٹی کا وجود آج بھی اس مٹی میں یوں ہی تازہ تھا، گویا ثبوت ہو کہ میں نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ میں نے مٹی ہٹائی اور سامنے ہی ان کا وجود یوں ہی تر و تازہ میرے سامنے پڑا تھا، گویا آج ہی میں نے ان کو یہاں دفنایا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ آج میرا جان سے پیارا بیٹا اس نوبت کو پہنچ چکا تھا کہ وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہوا تھا۔ آج میرا کیا ہی میرے بیٹے کے سامنے آ رہا تھا۔ کاش میں ہوش کے ناخن لیتا اور ان کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرتا۔ میں اپنے بال نوچتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہاں کروڑوں کی جائیداد یوں ہی میرے پاس پڑی تھی، مگر میں وہ ساری جائیداد دیکھ کر بھی اپنے بیٹے کی جان نہیں خرید سکتا تھا۔ آخر کیا فائدہ اتنے پیسے کا جب میں اپنے بچے کو ہی نہیں بچا سکتا تھا؟ میں ہاتھ جوڑے وہاں پر بیٹھا کتنی دیر روتا رہا، مگر پھر مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو میری بیوی کھڑی تھی۔ وہ میرے منہ سے سارا سچ سن چکی تھی اور اس کے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے امید نہ تھی کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ آج تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اس حال میں پہنچ گیا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں بس سر جھکائے روتا رہ گیا۔ سب کے سامنے سچ آ چکا تھا۔ میری بیوی نے وہ وجود کے ٹکڑے نکلوا کر باقاعدہ جنازہ کروا کر انہیں قبرستان میں دفنایا تھا اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میرا بچہ جس کی خاطر میں تڑپتا رہا وہ بھی زندہ نہ بچ سکا، مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ میں جیل کی سلاخوں سے سر پیٹ پیٹ کر رونے لگا۔ میری بیوی مجھ سے طلاق لے چکی تھی اور آنٹی کی ساری جائیداد ان کے نامہ اعمال میں بطور ثواب پہنچانے کے لیے غریبوں میں بانٹ دی۔ میرے خواب میں آج بھی میرا بچہ آتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، تو کبھی میری آنٹی کا مردار گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ میں اسے چاہ کر بھی روک نہیں سکتا اور بس سسک سسک کر معافی مانگتا رہ جاتا ہوں۔ کاش میں آنٹی کے ساتھ ایسا نہ کرتا، کاش۔